بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ درس قرآن کی یہ نشست نمبر 79 ہے۔ اس سے پہلے سورہ النساء کی آیت نمبر 115 تک درس دیا جا چکا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی سورۃ النساء کی آیت نمبر 116 سے درس کی ابتدا ہوگی۔ یہ سورۃ النساء کا 18واں رکوع ہے۔ اس میں اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا اس جرم عظیم کو کہ شریک ٹھہرایا جائے اس کے ساتھ، اور بخش دیتا ہے اس کے ما سوا جتنے جرائم ہوں جس کے لیے چاہتا ہے، اور جو شریک ٹھہرائے کسی کو اللہ کے ساتھ تو وہ گمراہ ہوا اور گمراہی میں دور نکل گیا۔ تو اس رکوع کی ابتدا میں بھی اللہ تعالیٰ نے شرک کے حوالے سے آگاہ کیا ہے کہ یہ کتنا بڑا ظلم اور زیادتی ہے، کیونکہ اس سے پہلے ایک ایسے شخص منافق کا تذکرہ تھا کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اعراض کیا، وہ بھاگ کھڑا ہوا اور مرتد ہو گیا، اور اسی طرح وہ ایک دن چوری کرتے ہوئے واصل جہنم بھی ہو گیا، دیوار گر کر ہلاک ہوا۔ تو اسے تو چاہیے یہ تھا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لیتا، لیکن اس نے جانتے بوجھتے اس راہ سے فرار اختیار کی، وہ بھاگ گیا اور شرک پر وہ جمع رہا۔ تو یہ شرک جو ہے اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کیا ہے کہ اللہ اس کے علاوہ جو چاہے معاف کر دے، لیکن اس گناہ کو معاف نہیں فرمائے گا۔ یعنی اگر کوئی شخص اس دنیا میں رہتے ہوئے اس زندگی کے اندر اس گناہ عظیم سے بھی توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، اللہ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن اگر اسی حالت میں وہ مر جاتا ہے، شرک کی حالت میں، توبہ اس نے نہیں کی، تو یہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ جس کو پھر اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتا ہے، کیونکہ شرک جو ہے وہ جہنم کا راستہ ہے، اور توحید جو ہے وہ جنت کا راستہ ہے۔ اب جو توحید کے راستے پر گامزن ہے تو ایک نہ ایک دن، چونکہ اس کی منزل مقصود جو ہے وہ صحیح ہے، اس کا رخ صحیح ہے، وہ صحیح ڈگر پر چل رہا ہے، وہ کبھی نہ کبھی ضرور اپنی منزل پر پہنچ جائے گا۔ لیکن شرک ایک ایسا راستہ ہے کہ جو اس منزل مقصود سے رخ ہی تبدیل کیے ہوئے ہیں۔ اب وہ کتنا تیزی سے چلتا رہے، کس طریقے سے چلے، وہ سواریوں کے ذریعے سے چلے، وہ بھاگتا ہوا چلے، اس کا ہر قدم منزل سے اس کو دور تر کرتا چلا جائے گا۔ تو اس لیے اللہ نے اعلان کیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا اس جرم عظیم کو کہ شریک ٹھہرایا جائے اس کے ساتھ، اور بخش دیتا ہے اس کے ما سوا جتنے جرائم ہوں جس کے لیے چاہتا ہے۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی واضح کر دیا کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم جو چاہو کرتے پھرو۔ فرمایا اللہ بخش دیتا ہے اس کے سوا جتنے جرائم بھی ہیں جس کے لیے چاہتا، لمن یشاء۔ اب وہ کس کے لیے چاہے گا یہ تو کسی کو پتہ نہیں ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تم اعمال صالحہ اختیار کرتے رہو، وہ تو جسے اللہ چاہے گا اسے بخش دے گا، اور جسے اس نے نہ چاہا
تو وہ تو پھر پکڑا گیا۔ یعنی یہاں انسان کو کھلی چھوٹ نہیں دی گئی، اسے قید کر دیا گیا ہے، اسے آزاد نہیں چھوڑ دیا گیا۔ اور جو شریک ٹھہرائے کسی کو اللہ کے ساتھ تو وہ گمراہ ہوا اور گمراہی میں دور نکل گیا۔ ان يدعون من دونه الا اناثا وان يدعون الا شیطانا مریدا، نہیں عبادت کرتے یہ مشرک اللہ کے سوا مگر دیویوں کی، اور نہیں عبادت کرتے مگر شیطان سرکش کی۔ تو بتایا کہ یہ مشرکین جن چیزوں کی پوجا کرتے ہیں تو ان کی اکثریت کا بھی حال یہ ہے کہ وہ مؤنث کی شکلیں بنائی ہیں، عورتوں کی شکلیں بنائی ہیں، جیسے لات ہے، منات ہے، عزیٰ ہے، یہ سارے جو بتوں کے نام ہیں ان سب کی شکلیں عورتوں کی بنائی ہیں، اور جتنے بھی ان کے بت ہیں وہ ان بتوں کو اسی طرح زیورات پہناتے ہیں جس طرح کہ عورتوں کو زیورات پہنائے جاتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے جو بت ہیں اور یہ جو فرشتے ہیں یہ سب اللہ کی بیٹیاں ہیں، ان کو مؤنث کے اس سے پکارتے ہیں۔ تو اللہ نے بتایا کہ نہیں عبادت کرتے یہ مشرک اللہ کی سوا مگر دیویوں کی، اور نہیں عبادت کرتے مگر شیطان سرکش کی۔ یعنی دراصل ان بتوں کی پوجا کرنا یہی تو شیطان کی پوجا کرنا ہے، شیطان نے اس طرف راغب کیا ہے، شیطان نے اس طرف ان کو مائل کیا ہے کہ تم یہ کام کرو۔ تو یہ ان بتوں کو نہیں پوج رہے بلکہ شیطان کی عبادت کر رہے ہیں، شیطان کو پوج رہے ہیں۔ لعنہ اللہ وقال لأتخذن من عبادك نصیبا مفروضا۔ اب یہ شیطان کون ہے؟ فرمایا کہ لعنت کی ہے اس پر اللہ نے، کہ شیطان تو وہ ہے جس پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور یہ وہ خبیث ہے کہ جس نے خود کہا، جب اللہ نے اس کو اپنی بارگاہ سے نکال دیا تو اس نے کہا تھا کہ میں ضرور لوں گا تیرے بندوں سے اپنا حصہ مقرر۔ یعنی اس نے کہا کہ اگر میں جہنم میں جاؤں گا تو ٹھیک ہے، میں اکیلا نہیں جاؤں گا، میں اپنے ساتھ تیرے بندوں کو بھی لے جاؤں گا۔ یعنی وہ حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان جو ہے یہ دو الگ الگ راستے ہو گئے۔ آدم علیہ السلام جو ہیں وہ انسانوں کے باپ ہیں، اور شیطان جو ہے یہ جنات کا باپ ہے، یعنی جتنے بھی جنات ہیں ان سب کی اصل یہ شیطان ہے۔ تو اس نے قسم اٹھائی اللہ رب العزت کے حضور، کیا کہا کہ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، میں ضرور لوں گا تیرے بندوں سے اپنا حصہ مقرر۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے فرمائے گا کہ آگ کا حصہ نکالو، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ مولا کریم آگ کا حصہ کتنا نکالوں؟ تو اللہ فرمائے گا کہ 1000 میں سے 999، 1000 لوگوں میں سے 999 لوگ آگ کا حصہ ہوں گے۔ یہ جو اکثریت شیطان کی پیروی کرنے والی، شیطان کی پوجا کرنے والی، شیطان کے طریقوں اور راستوں پر چلنے والی ہے، اور یہ وہ ازلی دشمن ہے کہ جس نے اللہ کے حضور قسمیں اٹھا کر اور تاکید در تاکید یہ الفاظ ادا کیے ہیں کہ میں ان بندوں کو گمراہ کروں گا۔ مزید اس نے آگے کہا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا۔ میں ضرور انہیں گمراہ کروں گا، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں ضرور انہیں گمراہ کر دوں گا، ان کو سیدھی راہ پر نہیں چلنے دوں گا۔ یہ تیرے راستے پر چلنا چاہیں گے، تیرے محبوب کی اتباع اور پیروی کرنا چاہیں گے تو میں ایسا نہیں کرنے دوں گا، اور میں ضرور انہیں جھوٹی امیدوں میں رکھوں گا۔ جھوٹی امیدیں، انسان سوچتا ہے کہ میری تو ابھی بڑی طویل عمر ہے، ابھی کیا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ابھی میں جوان ہوں، ابھی یہ ہوں، ابھی وہ ہوں، جب بڑا ہو جاؤں گا، بوڑھا ہو جاؤں گا، توبہ کر لوں گا، فلاں کر لوں گا، حج کر لوں گا تو یہ کر لوں گا، فلاں کر لوں گا تو یہ ساری امیدیں وہ دلاتا ہے۔
وہ کیا کرتا ہے؟ جھوٹی امیدیں دلاتا ہے۔ انسان کو تو یہ خبر ہی نہیں ہے کہ اس کی موت کب آ جائے، تو لہٰذا ان جھوٹی امیدوں کے اندر اس کو وہ الجھائے رکھتا ہے، کہتا ہے کہ جی ابھی بڑا ٹائم ہے، ابھی یہ کر لوں گا، ابھی وہ کر لوں گا۔ تو اسی حالت کے اندر انسان جو ہے وہ موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ اب وہ ہائے افسوس کرتا ہے، اس کو حسرت ہوتی ہے، افسوس ہوتا ہے، وہ سارا کا سارا بیکار ہو کر رہ جاتا ہے، کیونکہ وہ شیطان کے طریقے پر چلا، شیطان کی جھوٹی امیدوں میں وہ پڑ گیا۔ تو فرمایا کہ اس نے کہا شیطان نے کہ میں ضرور انہیں جھوٹی امیدوں میں رکھوں گا اور میں ضرور حکم دوں گا انہیں، پس وہ ضرور چیریں گے جانوروں کے کان۔ یعنی مشرکین جو ہیں ان کا ایک طریقہ کار یہ تھا کہ وہ کچھ جانوروں کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے اور ان کے کان چیر دیا کرتے تھے۔ کان چیرنے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اس جانور کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیا گیا ہے، لہٰذا نہ اس پر کوئی سواری کرے گا، نہ اس کا کوئی دودھ دوہے گا، نہ اس کو کوئی مارے گا، تنگ کرے گا، یہ جہاں چاہے جیسے چاہے کھائے پیے کچھ بھی کرے، کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگائے گا، یہ بتوں کے لیے وقف کر دیا گیا۔ تو یہ سب کس کا کام؟ شیطان کا کام۔ یہ شیطانی طریقہ کہ اللہ نے جس جانور کو حلال کیا ہے وہ اس کو اپنے اوپر حرام کر لیتے کہ اب یہ جو چاہے کرے، اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ تو ضرور حکم دوں گا انہیں، پس وہ ضرور چیریں گے جانوروں کے کان، اور میں انہیں حکم دوں گا تو وہ ضرور بدل ڈالیں گے اللہ کی مخلوق کو، فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، وہ اللہ کی مخلوق کو تبدیل کر ڈالیں گے۔ یعنی ایک تو یہی سمجھ لیں کہ اللہ نے صحیح سالم پیدا کیا، جانور کو انہوں نے اس کے اندر جو ہے کان کاٹ کر اس کے اندر عیب پیدا کر دیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو مرد عورتوں کا لباس پہنے، جو عورتیں مردوں کا لباس پہنے، ان پر لعنت ہے، ان پر لعنت کی گئی ہے۔ یہ اللہ کی مخلوق کو تبدیل کرنا ہے۔ جو مرد عورتوں کی طرح بنے، جو عورتیں مردوں کی طرح بنے، ان پر لعنت کی گئی ہے کہ اللہ کی مخلوق میں، اللہ کی خلق میں جو اس نے تخلیق کیا اس میں تبدیلی کرنا ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں نا کہ مرد جو ہیں وہ عورتیں بنتے چلے جا رہے ہیں۔ مرد کو حکم یہ ہے کہ وہ اپنے پائنچے ٹخنوں سے اونچے رکھیں، تو مرد تو نیچے رکھتے ہیں۔ عورتوں کو حکم ہے کہ وہ ٹخنوں سے نیچے اپنا پائنچہ رکھیں، وہ اپنے پائنچے اوپر رکھتی ہیں۔ مرد جو ہے اس کو حکم یہ نہیں ہے کہ وہ بڑے بڑے بال رکھے جس طرح عورتیں رکھتی ہیں، تو آج مرد جو ہیں وہ بڑے بڑے بال رکھتے ہیں عورتوں کی طرح، تاکہ وہ عورتیں نظر آئیں۔ عورتیں جو اپنے بال مردوں کی طرح رکھتی ہیں تاکہ وہ مرد نظر آئیں۔ یعنی مرد عورت بن گیا ہے، عورت مرد بن گئی ہے، سارا ہم نے الٹا کر دیا، چینج کر دیا۔ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، یہ سارا شیطانی عمل ہے، شیطانی کام کہ اللہ کی مخلوق میں اللہ نے جس چیز کو جیسا پیدا کیا اس کے الٹ کر دینا، اس کو تبدیل کر دینا۔ مردوں کا اپنے چہروں سے داڑھیوں کو صاف کر دینا، یہ وہی تغییر فی الخلق اللہ ہے، اللہ کی مخلوق میں تبدیلی۔ اللہ نے ہمارے لیے ایک سیمپل دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے ایک آئیڈیل رکھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو، تو اس آئیڈیل سے ہٹ جانا گویا اس راستے کو چھوڑ دینا ہے۔ کوئی اور آئیڈیل بنا لیا ہم نے، کسی اور راستے کا ہم نے انتخاب کر لیا، کسی اور راستے کو ہم نے چن لیا۔ تو فرمایا کہ شیطان نے یہ قسمیں اٹھائیں اور تاکید در تاکیدی الفاظ کہے کہ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، تو وہ ضرور بدل ڈالیں گے اللہ کی مخلوق کو، یعنی میرے حکم کی اتباع کریں گے، میری پیروی کریں گے۔ اور جو شخص بنا لے شیطان کو اپنا دوست اللہ کو چھوڑ کر، فقد خسر خسرانا مبینا، تو نقصان اٹھایا اس نے کھلا نقصان۔ اس سے بڑا نقصان اٹھانے والا کون ہو سکتا ہے کہ جو شیطان کے راستے پر چل پڑا، شیطان کی امیدوں پر چل پڑا، کیونکہ اس کے سارے وعدے، اس کی ساری باتیں دھوکہ اور فریب ہوا کرتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا، شیطان جھوٹے وعدے کرتا ہے ان سے اور غلط امیدیں دلاتا ہے انہیں،
اور نہیں وعدہ کرتا ان سے شیطان مگر فریب کا۔ وہ جتنے بھی وعدے کرتا ہے، جتنی بھی امیدیں دلاتا ہے، وہ جھوٹی اور فریب ہوتی ہیں۔ وہ ظلم کو عین انصاف بنا کر پیش کرتا ہے، وہ برائی اور فحاشی کو عین نیکی بنا کر اس کے سامنے پیش کرتا ہے۔ وہ ان ساری برائیوں کو، گناہوں کو مزین کر کے، آرائش کر کے اس کے سامنے پیش کر دیتا، اس کے مرغوب اس کے طبع کے مطابق ہوتی ہیں، اس کی طبیعت جس طرح مائل ہوتی۔ ہم اتنے پاک باز بن جاتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں نہیں شیطان تو ہمیں کچھ نہیں کر سکتا۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ شیطان وہ ہے کہ جس نے جنت کے اندر حضرت اماں حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کو اس بات پر ابھارا کہ وہ اس درخت سے کھائیں کہ جس سے اللہ نے منع کیا، حالانکہ وہ محفوظ جگہ ہے اور وہ اللہ کے نبی ہیں۔ تو جب اس نے یہ عمل وہاں پر کیا اور پھر اس وقت سے لے کر آج تک اس کے تجربات ہیں، وہ ایک ماہر سائیکولوجسٹ ہے، وہ نفسیات کا ماہر ہے کہ وہ ہر ایک کی نفسیات کو جانتا ہے کہ ایک مولوی ہے اس کی نفسیات کیا ہے، ایک پیر ہے اس کی نفسیات کیا ہے، ایک ڈاکٹر ہے تو اس کی نفسیات کیا ہے، ایک عام آدمی ہے تو اس کی نفسیات کیا ہے۔ وہ ہر ایک کی نفسیات کے ساتھ اس کو اپنی طرف مائل کرتا ہے اور اپنے احکام پر چلانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس کی طبیعت کیا ہے، کیسے اس کو گمراہ کیا جائے۔ یعنی اگر کوئی نیکی کے راستے پر گامزن ہے تو وہ نیکی کے راستے سے آ کر اس کو کہتا ہے کہ ایسا کرو۔ آدم علیہ السلام کے پاس آیا تو کیا کہا؟ اس نے قسمیں اٹھائیں، کہنے لگا کہ یہ درخت اگر آپ لوگ کھا لو گے تو ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گے، تم فرشتے بن جاؤ گے۔ تو آدم علیہ السلام نے تو ایسا تصور بھی نہیں کیا تھا کہ کوئی اللہ کی جھوٹی قسمیں بھی کھا سکتا ہے۔ تو سوچا کہ ٹھیک ہے چلو کھا لو۔ تو جو اتنا جو ہے گمراہ ہو اور جو انسان کو ہر طریقے سے گمراہ کرتا ہو، اس سے انسان یہ سمجھے کہ جی میں اس سے بچا ہوا ہوں، تو وہ تو سب سے بڑا گمراہ ہے۔ اس لیے کہ شیطان کے جو مکر اور فریب ہوتے ہیں، جو دھوکے بازیاں ہوتی ہیں، اس سے بچنا آسان کام نہیں ہوتا۔ زندگی بھر وہ انسان کے پیچھے لگا رہتا ہے، نیک ہے تو اس کے پیچھے بھی لگا ہوا ہے، بد ہے تو اس کے پیچھے بھی لگا ہے، نیک کے پیچھے زیادہ لگا ہوا ہے۔ تو انسان اس کے خطرات سے بہرحال زندگی بھر جب محفوظ نہیں ہوتا، اس لیے حکم یہ ہے کہ اس سے بچنے کی ہر تدبیر کو اختیار کریں۔ تو اس نے کہا، اس کے بارے میں اللہ نے بتایا کہ وہ وعدے کرتا ہے ان سے اور غلط امیدیں دلاتا ہے انہیں، اور نہیں وعدہ کرتا ان سے شیطان مگر فریب کا۔ پھر بتایا کہ یہی لوگ ہیں اولئک مأواہم جہنم ولا یجدون عنہا محیصا، یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور نہ پائیں گے اس سے بچ نکلنے کی جگہ۔ یعنی جو شیطان کی پیروکاری کرنے والے ہیں، شیطان کے قدموں پر چلنے والے ہیں، ان کا ٹھکانہ تو دوزخ ہے۔ اللہ اس سے ہمیں محفوظ رکھے، بچائے کہ دوزخ کتنی بری جگہ ہے۔ ہم دنیا کی اس تھوڑی سی گرمی کو برداشت نہیں کر سکتے، تو دوزخ کی گرمی کیا ہوگی اس کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ دنیا میں تو ہم آخرت کے کسی عذاب کا تصور نہیں کر سکتے، ہمیں اس کا خیال نہیں آ سکتا۔ تو فرمایا کہ یہ ان کا ٹھکانہ ہوگا جو اس کی پیروی کرتے رہے، جو شیطان کے قدموں پر چلتے رہے، جو شیطان کی باتوں کو مانتے رہے۔ لیکن اس کے برعکس جس نے شیطان کی مخالفت کی، جس نے اپنے نفس کی مخالفت کی، شیطان اور نفس یہ انسان کے ساتھ لگے۔ اور کامیابی کسے ملتی ہے؟ جو اپنے نفس کی مخالفت کرتا ہے اور جو شیطان کی مخالفت کرتا ہے۔ تو جو شیطان کی مخالفت کرے، اپنے نفس کی پیروی نہ کرے، ان کے لیے کیا ہوگا؟ اللہ نے ان کے بارے میں بھی فرمایا، والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، داخل کریں گے ہم انہیں ان باغوں میں، رواں ہیں جن کی نیچے ندیاں، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ ایک طرف شیطان کے وعدوں کے بارے میں اللہ نے آگاہ کیا
کہ یاد رکھو کہ اس کے جتنے بھی مکر و فریب دھوکے بازیاں اس کے جو وعدے ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ سب جھوٹے ہوتے ہیں، اور اللہ کا ہر وعدہ سچا ہوتا ہے۔ وہ جتنے بھی وعدے کرتا ہے تم سے کہ یہ اس طرح کر لو گے، شادی میں خوب فضول خرچی کرو، تمہارا نام ہوگا، تمہاری واہ واہ ہو جائے گی، خوب تمہاری نمود و نمائش ہوگی، تمہارا فلاں ہو جائے گا، اور آخر کار کیا ہوتا ہے کہ اس کا ہر مکر و فریب جو ہوتا ہے وہ بیکار جاتا ہے، وہ ضائع جاتا ہے، وہ تمہاری دولت کو، تمہارے مال کو برباد کر دیتا ہے۔ لیکن اسی مال کو اگر آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیں تو کہتا ہے تم فقیر بن جاؤ گے، تمہارا کاروبار بند ہو جائے گا، تمہارے بیوی بچے بھوکے مر جائیں گے۔ تو یہ سارے کچھ وہ وعدے دلاتا ہے، جب کہ ہوتا ہے اس کے برعکس ہے۔ اللہ کا جو بھی وعدہ ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے داخل کریں گے ہم انہیں ان باغوں میں رواں ہیں جن کی نیچے ندیاں ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گی۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ اور کون زیادہ سچا ہے اللہ تعالیٰ سے بات کرنے میں؟ یعنی اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی؟ سب سے زیادہ سچی بات تو ہے ہی اللہ رب العزت کی۔ تو لہٰذا اس اپنے رب کی باتوں پر عمل کرو، اس کے بتائے ہوئے طریقے کو اختیار کرو، اور اس کے برعکس جو اس کا دشمن ہے وہ دراصل تمہارا دشمن ہے۔ شیطان جو ہے وہ تمہارا دشمن ہے۔ اپنے دشمن کے نقش قدم پر نہ چلو، اس کا کوئی بھی وار، اس کا کوئی بھی حملہ، اس کی کوئی بھی نصیحت کبھی بھی تمہارے فائدے کے لیے نہیں ہوگی، اس میں ضرور نقصان ہوگا۔ مشہور واقعہ ہے حضرت سیدنا امیر المؤمنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ آپ کو ایک دن صبح تہجد کے وقت جو ہے شیطان نے آ کر اٹھا دیا۔ تو آپ نے اٹھ کر پوچھا کہ بھائی تم کون، کیسے یہاں پر؟ تو کہا کہ جی آپ کو اٹھانے آیا ہوں۔ کہا کیوں، کیسے اٹھانے؟ تو کہا کہ جی میں آپ کو اٹھانے آیا۔ تو کون ہو؟ کہا میں شیطان ہوں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شیطان ہو اور یہ کام نیکی کا کہ بھائی تمہیں تہجد کے لیے اٹھانے آیا ہوں؟ تو اس نے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ کل آپ کی تہجد کی نماز جو ہے وہ قضا ہو گئی تھی، تہجد کی نماز چھوٹ گئی، تہجد میں نہیں جاگ سکے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس پہ آپ کو اتنا غم ہوا، اتنا صدمہ ہوا، اللہ کی بارگاہ میں اتنا روئے، اتنا گڑ گڑائے۔ ہمیں تو فرضوں کی بھی پرواہ نہیں ہوتی، یہ نفل ہے تہجد کی نماز، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ تو وہ اس نفل نماز کی ادائیگی نہ کرنے پر اتنا شرمندہ ہوئے، اتنا روئے کہ اللہ نے اس سے کہیں درجے زیادہ اجر و ثواب آپ کے نامہ عمل کے اندر لکھ دیا۔ تو شیطان سے جب انہوں نے پوچھا کہ نہیں ہے تم مجھے اس کی وجہ بتاؤ کہ تم نے مجھے کیسے جگایا، تو اس نے حقیقت بتا دی۔ کہنے لگا جی بات یہ ہے کہ کل آپ سے تہجد رہ گئے تھے، تو اللہ نے تو اور زیادہ اس کا اجر دے دیا۔ یہ تو اس لیے میں یہ وار کرتا ہوں، سلائے رکھتا ہوں انسان کو کہ تاکہ اس کے اجر میں کمی ہو، تو وہاں تو اور زیادہ اجر مل گیا۔ تو میں آج نہیں چاہتا تھا کہ آج بھی آپ کو اور زیادہ اجر مل جائے، اس لیے میں آپ کو اٹھانے آیا ہوں۔ تو اس کا جو بھی معاملہ ہوتا ہے، اگرچہ کہ وہ بظاہر نیکی کیوں نظر نہ آتی ہو، وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ گمراہی ہوتی ہے۔ اس کے اندر انسان کا کوئی نقصان ہوتا ہے، فائدہ انسان کا نہیں ہوتا، اس کا یقیناً نقصان ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ نجات کا انحصار نہ تمہاری جھوٹی امیدوں پر ہے اور نہ اہل کتاب کی جھوٹی امیدوں پر۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے ایک پیمانہ رکھ دیا کہ جھوٹی امیدوں پر نجات کا دار و مدار نہیں ہوتا۔ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، جو مرضی آپ کرتے پھرو۔ اللہ اعلان کر رہا ہے لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، نہ تمہاری امیدوں پر چلے گا معاملہ نجات کا، نہ اہل کتاب کی امیدوں پر۔ وہ کیا کہتے تھے جی نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم تو اللہ کے محبوب ہیں، اس کے بیٹے ہیں، اس کے پیارے ہیں، ہمیں تو جنت ہی ملے گی، ہم جہنم میں تھوڑا جائیں گے، جہنم میں جانے والے تو دوسرے لوگ ہیں۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو بس مسلمان ہیں، ہمیں عمل کی کیا ضرورت ہے، ہم تو جنت میں جائیں گے، جہنم کے لیے تو شاید اللہ نے دوسرے لوگوں کو پیدا کی ہے۔ اللہ نے اس کے لیے
جو معیار بتایا وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ تمہاری امیدوں پر کام نہیں چلے گا. ہمارے سامنے ایک عملی شکل پیش کر دی کہ تم سے پہلے اہل کتاب بھی یہی باتیں کیا کرتے تھے, یہ یہود و نصارہ بھی ایسے ہی کہا کرتے تھے. دیکھو ہم نے ان کو کیسی عبرتناک سزا دی, عبرت کا کیسا نمونہ ان کو ہم نے بنا دیا. تو لہٰذا تم ان جیسے نہ بننا, تمہیں ان جیسا نہیں بننا ہے. آپ یہ مت سمجھو کہ جی آپ کسی پیر صاحب کی اولاد ہیں, آپ کا کسی پیر صاحب سے تعلق ہے تو بس اب عمل کی ضرورت نہیں, اب آپ کی مرضی جو چاہیں کریں. آپ کسی عالم صاحب کی اولاد ہیں, آپ کسی فلاں صاحب کی اولاد ہیں تو لہٰذا اس بنا پر اللہ بخش دے گا نہیں. اس کے لیے معیار اللہ نے جو دیا ہے وہ کیا ہے؟ عمل صالح ہے, ایمان اور عمل صالح. ایمان اور عمل صالح کے بغیر نجات ممکن نہیں ہے. اللہ نے یہ معیار دیا. تو فرمایا اللہ نے کہ نجات کا انحصار نہ تمہاری جھوٹی امیدوں پر ہے اور نہ اہل کتاب کی جھوٹی امیدوں پر, بلکہ جو عمل کرے گا برے اسے سزا ملے گی, اسے اس کی سزا ملے گی. وہ نوح علیہ السلام کا بیٹا اللہ کے نبی کا بیٹا ہے لیکن جہنم میں جائے گا. کیوں؟ کہ اس نے اپنے باپ کے طریقے کو چھوڑ دیا, وہ اپنے باپ پر ایمان نہیں لایا, اس نے ان کے راستے کا انکار کر دیا. تو لہٰذا نبی کا بیٹا ہے لیکن جائے گا جہنم میں, نبی کی بیوی ہے لیکن جائے گی جہنم میں. حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی قوم کا ساتھ دیتی تھی, حضرت لوط علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیتی تھی. فرمایا کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے, وہ جہنم میں جانے والوں میں سے ہے. تو عمل صالح, فرمایا کہ جو برائی کرے گا تو اس کو اس کی سزا ملے گی اور جو اچھائی کرے گا اس کو اس کا صلہ ملے گا. تو فرمایا کہ جو عمل کرے گا برے اسے سزا ملے گی اس کی, اور نہ پائے گا اپنے لیے اللہ کے بغیر کوئی دوست اور نہ مددگار. اب وہ چاہے کہ اللہ کے سوا اور کوئی اس کی مدد کرے, اس کو بچا دے, تو ایسا ممکن نہیں ہے. ہاں جو ایمان والا ہو, عمل صالح کرتا ہو, پھر بھی انسان ہوتا ہے, انسان اس طریقے کے عمل نہیں کر سکتا ہے. اگر وہ سیدھی راہ پر لگا ہوا ہے, کوشش کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ضرور مہربانی فرمائے گا. اس کے حق میں بچوں کی بھی سفارش قبول ہوگی, علماء کی بھی قبول ہوگی, حفاظ کی بھی ہوگی. جس نے دنیا کے اندر کسی کو پانی پلایا اس کی بھی سفارش جو ہے قبول کی جائے گی. یہ سارے معاملات ان کے ساتھ ہوں گے جو ایمان اور عمل صالح پر قائم رہے, اس کوشش میں لگے رہے. آگے اللہ نے بتایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. اور جس نے عمل کیے, اچھے مرد ہو یا عورت, یہ کوئی قید نہیں ہے کہ اگر مرد نے کیے ہیں عمل صالح تو ان کو جنت ملے گی, عورت نے کیے تو نہیں ملے گی. نہیں, فرمایا مرد ہو یا عورت ہو, اس کی کوئی قید نہیں, جو بھی عمل صالح کرے گا. بس شرط یہ ہے وَهُوَ مُؤْمِن, وہ مومن ہو. یہ ضروری چیز ہے. ایمان نہیں ہے تو سارا بیکار ہے, کتنا اچھے سے اچھا عمل کر لے. ایک شخص جو ہے وہ اپنی کھیتی باڑی کا کام کرنے والا ہے, اپنے کھیت کے اندر ہل چلاتا ہے, اس کے اندر سے جو فاضل چیزیں ہیں, جڑی بوٹیاں ہیں, پتھر ہیں, ان سب کو نکال کر پھینک دیتا ہے اور زمین کو بالکل صاف ستھرا کر دیتا ہے. اب اس میں پانی بھی لگاتا ہے, اس کی بڑی حفاظت بھی کرتا ہے, نگرانی بھی کرتا ہے. مجھے آپ بتائیے ساری محنت جستجو کا اس کو کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے کہ اس نے اس کے اندر بیج نہیں ڈالا. بھائی سارا فائدہ تو تب ہوگا نا جب صفائی کرنے کے بعد اس کے اندر بیج بھی ڈالا ہو. اب بیج ڈالنے کے بعد اب وہ جو اس کو پانی دے گا, جو اس کی حفاظت کرے گا, تو وہ اس کو فائدہ دے گی کہ پھل نکلے گا اور پھر اس سے اس کو فائدہ ہوگا. لیکن اس نے بیج تو ڈالے نہیں, صفائی کر دی اور اس کی حفاظت کرتا, اس پر بیٹھا رہتا, اس کو پانی بھی دیتا, اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بالکل اسی طرح ایک شخص بڑے اچھے اعمال کرتا ہو, صدقہ بھی کرتا ہے, خیرات بھی کرتا ہے, یہ بھی کرتا ہے, وہ بھی کرتا ہے, بڑے نیکی کے کام بظاہر کرتا ہے, لیکن دل میں یہ ایمان کا بیج نہیں ڈالا, یہ ساری محنت بیکار اور ضائع ہوگی. اس لیے شرط رکھی اس کے لیے وَهُوَ مُؤْمِن, شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہو. تو فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ, سو وہی لوگ داخل ہوں گے جنت میں اور نہ ظلم کیے جائیں گے تل بھر.
اب ایک شخص عمل صالح کرنے والا ہو، ایک بدکار ہو، دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے۔ ظاہر ہے کہ جو ایمان اور عمل صالح کرنے والا ہے، ایمان کے ساتھ عمل صالح کرنے والا ہے، اس کا مرتبہ اللہ کے یہاں بہت بلند ہے، اگرچہ وہ کسی عالم کا بیٹا نہیں ہے، کسی پیر کا بیٹا نہیں ہے۔ جو علماء کی اولاد ہیں، جو پیران اعظام، مشائخ اعظام کی اولاد ہوتے ہیں، ان پر تو اور زیادہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پھولے سماتے نہیں کہ ہم فلاں کی اولاد ہیں، تو بھائی بگاڑ بھی تو وہیں سے پیدا ہوتا ہے، اس زوم کے اندر کہ جی ہم فلاں بزرگ کے مرید ہیں، فلاں کے یہ ہیں، تو فلاں بزرگ نے، فلاں پیر نے، فلاں عالم دین نے تو یہ حکم دیا تھا، تعلیم دی تھی کہ اس راستے کو اختیار کرو جس راستے پر ہم چل رہے ہیں۔ جیسے ہم نیکی کے کام کرتے ہیں اس طرح تم بھی نیکی کے کام کرو، پھر ضرور اللہ تعالیٰ تمہیں وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمائے گا جو ان کو اللہ نے دیا۔ قرآن میں اللہ نے اس کا ذکر فرمایا، اگرچہ کہ وہ اس مقام پر نہیں پہنچے ہوں گے، لیکن اللہ اس مقام پر ان کو پہنچا دے گا اپنے فضل سے۔ لیکن جب تم نے ان کا راستہ ہی چھوڑ دیا، ان کے طریقے کے ہی برعکس چلنے لگے، تو پھر کہاں کی بزرگی اور کہاں کی یہ ساری چیزیں؟ مجھے بتائیے بنی اسرائیل کون ہیں؟ یہ سارے نبیوں کی اولاد ہیں، لیکن انہوں نے نبیوں کے طریقوں کو جب چھوڑ دیا تو پھر حشر تو وہی ہونا تھا جو اللہ نے ہمارے سامنے رکھا، کہ ان سے تاج کرامت لیا اور اس امت کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا۔ لیکن یہ امت بھی اگر اس کی ناقدری کرے گی تو ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوگا۔ جو اللہ کا طریقہ ہے، اللہ کی سنت ہے، اس کے اندر کبھی تبدیلی نہیں ہوا کرتی۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ اور کون بہتر ہے دینی لحاظ سے اس شخص سے جس نے جھکا دیا وہ اپنا چہرہ اللہ کے لیے، ممن اسلم وجہہ، جس نے جھکا دیا، اسلم سے اسلام ہے، وہیں سے مسلمان ہے، فرمانبردار ہوتا ہے مسلمان جو ہوتا ہے، اللہ کا، اس کے رسول کا فرمانبردار۔ اب جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانبردار ہی نہیں تو وہ کیسا مسلمان ہوگا؟ وہ تو نام کا مسلمان ہوگا۔ وہ دم تو بھرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں غلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، لیکن کام کرتا ہے وہ شیطان کے، چلتا ہے وہ یورپ کی تہذیب پر، وہ دوسروں کے راستوں کو اختیار کرتا ہے، تو وہ کہاں سے غلامی مصطفیٰ کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ قیامت کے دن کیسے اللہ کے حضور، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ سکتا ہے کہ میں آپ کا غلام ہوں؟ آپ کا غلام ہوں تو پھر تو آپ کی جو طریقہ ہے، آپ کا جو آپ کا راستہ ہے، اس کو اپنانا ہے، اس پر چلنا ہے، اس کی کوشش کرنی ہے۔ تو فرمایا کہ کون بہتر ہے دینی لحاظ سے اس شخص سے جس نے جھکا دیا اپنا چہرہ اللہ کے لیے اور وہ احسان کرنے والا، وہ محسن، وہ احسان کرنے والا، نیکی کرنے والا۔ اور احسان کیا ہے؟ فرمایا کہ تم عبادت کرو تو اس طرح عبادت کرو کہ کأنک تراہ، گویا تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو تو کم از کم یہ تو ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، یعنی یہ کیفیت ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ احسان کہلاتا ہے۔ تو وہ ہوا محسن، اس نے اپنے چہرے کو کیا کیا؟ اللہ کے سامنے جھکا دیا، اللہ کے لیے جھکا دیا، اور وہ احسان کرنے والا ہو اور پیروی کی ملت ابراہیم کی اس حال میں کہ وہ ہر باطل سے منہ موڑے ہوئے ہو۔ ملت ابراہیمی کی پیروی کیا ہے؟ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، یعنی اس میں وہ ساری چیزیں بھی داخل ہیں جو دین ابراہیمی کی تھیں۔ ان سب پر غالب جو دین ہے وہ کون سا ہے؟ وہ دین محمدی ہے، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور بنا لیا ہے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو خلیل، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبرائیل یہ بتاؤ کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل کیوں بنایا، کیا وجہ ہے اس کی؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے، ایک وجہ تو یہ بتائی کہ وہ لوگوں کو کھلاتے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور لوگوں کو سلام کرتے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور سلام کرتے ہیں، اور راتوں کو اس وقت اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جھکتے ہیں اللہ کے حضور جب سب لوگ آرام کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ تین باتیں۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ فرمایا کہ اس لیے ان کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا کہ وہ لوگوں کو دیتے ہیں، ان سے لیتے نہیں ہیں، وہ لوگوں کو دیتے ہیں، لیتے نہیں ہیں۔ جو لوگوں کو دینے والے ہوتے ہیں ان کو اللہ اپنا خلیل بنا لیتا ہے۔ یہ صوفیاء کرام، یہ اہل اللہ،
ان کا یہ سارا طریقہ کیوں ہوتا ہے کہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا۔ کیوں بنایا؟ کہ وہ اللہ کی مخلوق پہ خرچ کرتے ہیں، اللہ کی مخلوق کو دیتے ہیں، وہ دینا پسند کرتے ہیں، لینا پسند نہیں کرتے۔ ہاں لینا وہ اپنے رب سے پسند کرتے ہیں، وہ اسی کے سامنے جاتے ہیں، اسی کے سامنے سوال کرتے ہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو گھیرے میں لینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اور التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو ان تعلیمات کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا وان الحمد للہ رب العالمین۔